اب بڑھتے ہیں بین الاقوامی خبروں کی طرف۔ سب سے پہلے بات کریں گے فیس بک کی۔ فیس بک کی سابق عہدیدار نے یہ سنسنی خیز الزام لگایا ہے کہ فیس بک بچوں کے لیے اور جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سماج اور معاشرے میں یہ انتشار کا بھی باعث بن رہا ہے۔ فیس بک کی سابق عہدیدار فرانسس ہوگن نے امریکی سینٹ کو بتایا کہ فیس بک کی مصنوعات بچوں اور جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے۔ فرانسس ہوگن نے امریکی سینٹ کی کمیٹی کے سامنے اپنے بیان میں کہا کہ فیس بک کے انتظامیہ کو معلوم ہے کہ پلیٹ فارم کو کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے، لیکن صرف اور صرف منافع پانے کی غرض سے وہ ایسا کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ ادھر فیس بک کا کہنا ہے کہ فرانسس ہوگن جن مصنوعات پر بات کر رہی ہیں انہیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ فیس بک دنیا کا سب سے بڑا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے اور کمپنی کا کہنا ہے کہ ان کی ماہانہ سرگرم صارفین کی تعداد 2.7 ارب ہے۔ کروڑوں لوگوں نے ان کے دیگر پلیٹ فارم واٹس ایپ اور انسٹاگرام بھی استعمال کرنے لگے ہیں۔ فیس بک کو اس وقت شدید تنقید کا سامنا ہے اور کمپنی پر الزام ہے کہ انہوں نے صارفین کے ڈیٹا کی حفاظت اور غیر درست معلومات کے پھیلاؤ کے لیے ناکافی اقدامات کیے ہیں۔ جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ کسی کی کردار کشی کے بارے میں اگر کوئی فیس بک پر مواد آتا ہے تو فیس بک اسے بروقت کمپلین ہونے کے باوجود بھی ڈیلیٹ نہیں کرتا، حذف نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ فوری ڈیلیٹ کرے گا تو اس کا منافع کم ہوگا۔ اس لیے جب تک کہ 1 یا 2 دن کو اسے دیکھ نہیں لیتا، اس کے صارفین بڑھ نہیں جاتے، جب تک کہ اس مواد کو ہٹا نہیں جاتا۔ اسی کو لے کر الزام ہے کہ صرف اپنے مفاد کے لیے سلامتی کے ساتھ اور لوگوں کی کردار کشی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ منگل کے دن امریکی سینٹ میں دونوں جماعتوں ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی کے ارکان اس بات پر متفق نظر آئے کہ کمپنی میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ دونوں جماعتوں میں اتفاق رائے قدرے نایاب چیز ہے۔ فرانسس ہوگن جو فیس بک کی بتایا گیا ہے کہ پروڈکٹ مینیجر کے طور پر کام کر چکی ہیں، انہوں نے پہلے خفیہ رہ کر امریکی ذرائع ابلاغ کے ساتھ فیس بک کی اندرونی معلومات کو شیئر کیا، اب وہ منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فیس بک کو معلوم ہو چکا ہے کہ لوگوں کے غصے کو ابھار کر ان کو اپنے پیج پر زیادہ دیر تک روکا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا منافع میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ بات غور سے سن لیجئے جو کہ فیس بک کی سابق عہدیدار کا یہ کہنا ہے کہ فیس بک کے انتظامیہ کو اس بات کا پتہ ہے کہ عوام کے غصے کو کسی بھی موضوع کو لے کر کوئی اشتعال انگیز مواد ڈال دیا جاتا ہے تو اسے ہٹا نہیں جاتا جب تک کہ لوگوں کا غصہ وہاں پر نہ بھڑکے، اور لوگوں کو کسی کے بارے میں معلومات ہونی ہے تو وہ اس طرح سے ان کی غلط تشہیر بھی فیس بک کے پلیٹ فارم پر ہوتی ہے۔ تو اسی بات کو لے کر منافرت پھیلانے والے مواد کی تشہیر سے معاشروں کو نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن فیس بک منافع کمانے کے لیے اسے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کسی کی کردار کشی ہو، معاشرے میں نفرت پھیلے، سماج میں بٹوارا ہو، انتشار ہو، ان تمام باتوں کو فیس بک اپنے مالی منافع کے لیے نظر انداز کرتا رہا ہے، یہی کہا ہے فرانسس ہوگن نے۔ اس کے علاوہ انسٹاگرام کے بارے میں بھی سنگین الزامات لگائے گئے۔ الزام یہ ہے کہ فیس بک کی اپنی ریسرچ کے مطابق انسٹاگرام پلیٹ فارم نوجوانوں کی ذہنی صحت کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ انسٹاگرام بھی واضح رہے کہ فیس بک کی ہی ملکیت ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ فیس بک کی اپنی ریسرچ کے مطابق 20 سال سے کم عمر کے 13% لڑکیوں نے کہا کہ انسٹاگرام کو استعمال کرنے کی وجہ سے ان میں خودکشی کے رجحانات جنم لیتے ہیں۔ فرانسس ہوگن نے کہا کہ اس بارے میں بہت ریسرچ موجود ہے کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز نوجوانوں میں ذہنی دباؤ کی ایک وجہ ہیں۔ فیس بک میں کام کے دوران انہوں نے بار بار منافع اور صارفین کی حفاظت میں جس طرح کا ماحول دیکھا، فیس بک نے ہمیشہ اپنے مالی منافع کو ترجیح دی ہے، جس کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس کو فیس بک کے پلیٹ فارمز کی نگرانی کرنی چاہیے۔ فرانسس ہوگن کا کہنا ہے کہ اگر یہ کمپنی پر چھوڑ دیا گیا تو وہ ہمیشہ اپنے منافع کو ترجیح دے گی۔ اب یہ بات اٹھ رہی ہے کہ فیس بک کے اوپر نظر رکھی جائے، کیونکہ فیس بک کا انتظامیہ کسی کی غلط تشہیر، انتشار پھیلانے والے مواد کو ہٹاتا نہیں ہے، بلکہ جب تک کہ اپنا جو ٹارگٹ ہے منافع کا وہ مکمل ہونے تک اس بات پر توجہ نہیں دیتا۔ تو یہ بات اب کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ فیس بک کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں سمجھتی ہوں کہ اب بھی وقت ہے، لیکن اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ فیس بک کے اوپر اب ایک نگران کمیٹی بیٹھنی چاہیے اور ایسی نگرانی ہونی چاہیے کہ سماج میں انتشار، کسی کی غلط تشہیر اور اس طرح کے جو موضوعات ہوتے ہیں یا پھر کسی کے بارے میں مواد ہوتا ہے تو اسے فوری طور پر یہاں سے ہٹایا جانا چاہیے۔ فرانسس نے یہ بھی کہا کہ جو دستاویزات افشا کی گئی ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فیس بک نے بار بار مالی منافع کو صارفین کی حفاظت پر ترجیح دی ہے۔ ایک بار پھر یہی الزام ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کو، یعنی کہ
फेस बुक के ज़ाती मफाद को तरजीह दी गई है, लेकिन आवाम की सलामती या फिर उनके किरदार को लेकर कोई भी तवज्जो यहाँ पर फेसबुक की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन इस दौरान फेसबुक ने कहा कि ये तमाम इल्ज़ामात गुमराहकुन हैं और उसने 40,000 ऐसे मुलाजमीन रखे हुए हैं जो मुनाफरत अंगेज मवाद की तशहीर को रोकने के लिए काम करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हालिया हिंदुस्तान में भी ऐसे कई वाक़यात पेश आए हैं जहां पर फेसबुक के जरिए कई ऐसे नफरत का प्रचार होता है जिसे हटाया नहीं जाता। लेकिन यहां पर फेसबुक की कारकर्दगी अब बैनुल-अक़वामी सतह पर एक सवाल खड़े कर रही है, जिसमें साबिक़ ओहदेदार का यह संगीन इल्ज़ाम है कि फेसबुक बच्चों के लिए, जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है और यह माशरे में नफरत और इंतशार का मुर्तकिब भी हो रहा है।